اس نے مجھے دیکھا جیسے مجھ سے کہہ رہا ہو میں نے ہر ممکن کوشش کی، اپنی پیاری بیوی کی لاش کو بھی قربان کر دیا، اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے بھی اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں جواب دیا کہ میں اسے شرمندہ نہیں کروں گا۔ اگلے ہی لمحے تینوں افراد جھوپڑیوں کو چل دیے اور میں وہاں اکیلا رہ گیا۔ میں نے گھڑی کو دیکھا تو 4:45 بج رہے تھے۔ درختوں کے پتوں سے چھن کر آتی ہوئی روشنی سے مرنے والی کی لال اور کالی ساڑی پر عجیب نمونے بن رہے تھے۔ اس کے بال زمین پر پھیلے ہوئے تھے اور منہ میری سمت تھا۔ چہرے پر سکون کی علامات تھی۔ اب اس کی لاش اکڑ چکی تھی اور ایک ہاتھ اس کے سینے پر اور دوسرا پہلو میں رکھا ہوا تھا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی جس سے کبھی ساڑی کا پلو ذرا سا اٹھ جاتا اور بالوں کی لٹ ہلتی۔ ہوا سے ہلنے والے پتے اور گھاس کے سوا سب کچھ ساکن تھا۔ گھڑی کی مدھم سی ٹک ٹک کے سوا محض ایک اور آواز آ رہی تھی جو مدھم سی دھپ دھپ سے مشابہ تھی۔ کافی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ میرے دل کی دھڑکن تھی، اس کے علاوہ اور کوئی آواز نہ سنائی دی۔ میں نے آہستگی سے اپنے پیر پھیلائے اور تھوڑا سا پیچھے کو جھکا۔ ساری رات میرے پیروں کو تھکنا تھا سو میں نے دونوں پر برابر وزن رکھا۔ پونے گھنٹے بعد جنگل جیسے بیدار ہو گیا۔ مور اور جنگلی مرغیاں شور مچانے لگیں۔ ایک جنگلی مور میرے سامنے چگنے لگا۔ اتنے میں ہوا کے جھونکے سے ساڑی کا پلو اڑا تو مرغ اڑ گیا۔ دن کی روشنی تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ دن کے پرندے سو چکے تھے اور مدھم ہوتی روشنی کے ساتھ اچانک کوئی شے آہستگی کے ساتھ مجھ سے ایک گز دور آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ الو تھا۔ پھر 2 چمگادڑیں اڑتے ہوئے پاس سے گزریں جو پتنگوں کو کھانے کے چکر میں تھیں۔ یہ مناظر بہت مرتبہ میں دیکھ چکا تھا کہ کیسے دن کی سرگرمیاں بتدریج ختم ہوتی ہیں اور رات کے جانور اور پرندے ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ان مناظر کو دلچسپی سے دیکھا ہے۔ پھر تاریکی چھا گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ستارے نکلنا شروع ہو گئے اور ان کی مدھم روشنی پھیل گئی۔ صبح کی روشنی تک مجھے اسی سے کام چلانا تھا کہ چاند نہیں تھا۔ مجھے تلاش کرنے میں مچھروں کو کچھ وقت لگا مگر پھر بھی چند ہی منٹ میں ان کے بادل وہاں جمع ہو گئے۔ میں نے ہاتھ جیبوں میں چھپا لیے اور چہرے پر جمع ہونے والے مچھروں کو ہلکی سی پھونک سے اڑاتا رہا۔ 8 بج گئے۔ میں نے پیر اٹھا کر انگلیوں کو حرکت دینا جاری رکھا تاکہ خون کی گردش بحال رہے۔ اس شیر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کبھی اپنے شکار پر واپس نہیں لوٹتا۔ خیر ساری رات اسی طرح گزارنی تھی۔ پھر بالا کے آنسوؤں میں بھیگی شکل اور مرنے والی کی شکل یاد آئی جو میرے سامنے مگر نظروں سے اوجھل تھی، اور مجھے یاد آ گیا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ میری سوچیں اسی طرح منتشر تھیں کہ اچانک میں خبردار ہو گیا۔ مجھے نہ تو کچھ دکھائی دیا اور نہ ہی کچھ سنائی دیا مگر مجھے علم ہو گیا کہ آدم خور قریب پہنچ گیا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ میری چھٹی حس نے خبردار کر دیا تھا۔ میں نے آہٹ سننے کی بھرپور کوشش کی مگر ہر طرف خاموشی چھائی رہی۔ جنگل کے کسی جانور نے بھی مجھے خبردار نہ کیا۔ اتنی خاموشی کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ شیر آ گیا ہے۔ شاید بالا کی وجہ سے شیر اتنا محتاط ہو گیا ہوگا یا پھر اس نے ماحول میں کوئی تبدیلی دیکھی ہوگی۔ کیا شیر نے مجھے دیکھ یا محسوس کر لیا تھا؟ یہ بہت اہم سوال تھا۔ بہت طویل محسوس ہونے والے وقفے مدھم سی آواز آئی جیسے کسی چیز کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ شیر نہ صرف آ گیا ہے بلکہ مرنے والی کی لاش اٹھا کر لے کے جا رہا ہے۔ جلد ہی وہ چلا جاتا۔ میں نے احتیاط کا دامن چھوڑ کر رائفل اٹھا کر گولی چلانے کا سوچا ہی تھا کہ اچانک آواز تھم گئی۔ کیا شیر لاش چھوڑ کر بھاگ گیا ہے؟ پھر شیر کے پیٹ بھرنے کی آوازیں آنے لگیں، تاہم یہ آواز میرے پیچھے مخالف سمت سے آ رہی تھی۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پر آدم خور لاش کو گھسیٹ کر اسی جگہ لے گیا تھا جہاں اس نے صبح لاش رکھی تھی۔ یہ بات واضح ہے کہ شیر کو کوئی شک نہیں ہوا ورنہ وہ لاش چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ اگر اسے میری موجودگی کا علم ہوتا تو وہ حملہ کر دیتا۔ تاہم شیر کی حرکات سے یہی اندازہ ہوا کہ اسے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا اور محض لاش عین اسی جگہ رکھنا چاہتا تھا جہاں وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اس کی غیر موجودگی میں گیدڑ یا لگڑ بگڑ لاش کو گھسیٹ کر دوسری جگہ لے گئے ہوں گے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا مگر فوراً ہی یاد آیا کہ مجھے اس جگہ سے نکلنا ہوگا تاکہ گولی چلا سکوں۔ سارا اطمینان غائب ہو گیا۔
آپ کو یاد ہوگا کہ بالا اور کرشنا پا نے مجھے بہت اچھی طرح چھپانے کے لیے بہت ساری لکڑیاں لگا دی تھیں۔ اب باہر نکلنے کی خاطر مجھے ان سب لکڑیوں کو ہٹانا تھا، تاہم ایسا کرتے ہوئے آواز تو ضرور پیدا ہوتی، اور شیر سن لیتا تو یا تو وہ بھاگ جاتا یا پھر وہ اس درخت کی طرف آتا جہاں میں چھپا تھا، اور میں بھی اندر ہی پھنس جاتا۔ اس وقت ایک ہی حل تھا کہ شیر پیٹ بھرنا شروع کر دے، سو ہر مرتبہ جب شیر کوئی ہڈی نوچتا یا ہڈی چباتا، میں ایک لکڑی یا لاش ہٹا کر سوراخ کے اندر ڈال دیتا۔ اس طرح شیر کے کھانے کے دوران میں اپنے آپ کو آزاد کرتا رہا۔ جب میں پوری طرح آزاد ہو گیا تو دائیں پیر اٹھا کر 1 منٹ کو ہلایا تاکہ خون بحال ہو سکے، پھر اسے احتیاط سے باہر رکھا۔ شیر ابھی تک پیٹ بھر رہا تھا، پھر میں نے یہی کام بائیں پیر کے ساتھ دہرایا اور باہر نکل آیا۔ چند لمحے تو میرا توازن بگڑا، اگر شیر اس دوران حملہ کرتا تو میں مارا جاتا، تاہم شیر کھانے میں اتنا مصروف تھا کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ ایک ایک انچ کر کے میں درخت کی دوسری جانب گیا، پھر وہ لمحہ آ گیا کہ اگر میں مزید چلتا تو شیر مجھے دیکھ لیتا۔ سوچنے کی بات تھی کہ شیر اگر میرے رخ پر ہوتا تو مجھے فوراً دیکھ لیتا، تاہم یہ خطرہ تو مول لینا تھا۔ سو رائفل اٹھا کر میں نے اس کا کندھا شانے کو لگایا اور دوسرے ہاتھ سے رائفل کو سنبھال کر ٹارچ کا بٹن ٹٹولا، پھر میں نے گردن نکال کر درخت کے باہر دیکھا۔ اندھیرے سے میری آنکھیں واقف ہو چکی تھیں، سو مجھے شیر کی لاش کے بائیں جانب مخالف سمت رخ کیے دکھائی دیا۔ رائفل کے دیدبان اندھیرے میں دیکھنا ممکن نہیں تھا، سو ٹارچ جلانی تھی۔ جو ہی میں نے ٹارچ کے بٹن پر انگوٹھا رکھا، عین اسی لمحے شیر کو جیسے کسی خطرے کا احساس سا ہوا۔ اس نے میری جانب مڑ کر دیکھا اور روشنی سیدھا اس کے جسم اور سر پر پڑی۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور منہ سے خون آلود رال بہتی دکھائی دی۔ پہلی گولی اس کی گردن میں لگی اور شیر اچھل کر گرا۔ اتنی دیر میں نے دوسری اور پھر تیسری گولی بھی چلا دی، پھر علم نہیں ہوا کہ کیا ہوا، شیر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شیر پہلی گولی لگتے ہی تکلیف اور درد سے دھاڑنے لگا تھا، ہر گولی لگتے ہی دھاڑ کی شدت بڑھ جاتی۔ اب بھی وہ جھاڑیوں میں چھپا دھاڑ رہا تھا، مگر نظروں سے اوجھل تھا۔ میں درخت میں جا کر پھر چھپ گیا، اور رائفل میں گولیاں بھرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ونچسٹر میں ایک آدھ خالی میگزین میں گولی بھری جائے تو آدھی گولی پھنسنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے ایک ہی گولی سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھنسی ہوئی گولی سے آدم خور کا سامنا کرنا انتہائی مہلک ہوتا۔ درندے کے شکار پر بیٹھتے ہوئے میں ہمیشہ 4 گولیاں بھرتا ہوں، 1 نالی میں اور 3 میگزین میں۔ گولی پھنسنے سے بچانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اب میں یہ سوچنے لگا کہ آیا درخت کے اندر چھپ کر میں نے عقل مندی کی ہے یا بے وقوفی؟ اگر میں باہر ہوتا تو شیر کو حملہ کرتے دیکھ سکتا تھا، مگر موجودہ مقام سے شیر تب دکھائی دیتا جب عین وہ میرے سر پر آ جاتا۔ تاہم اب کیا ہو سکتا تھا، اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، پسینے سے شرابور اور بمشکل رائفل کو ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے۔ میرا حال خراب ہو رہا تھا اور سر میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شیر ابھی تک دھاڑ رہا تھا اور جھاڑیاں اکھاڑ رہا تھا، مگر بتدریج اس کی آواز دور ہوتی ہوتی غائب ہو گئی۔ شیر مرا نہیں تھا مگر دور چلا گیا تھا اور میں محفوظ ہو گیا۔ بدقسمتی سے پریشانی میں مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ شیر کس سمت گیا ہے۔ اب ایسی کیفیت میں باہر نکل کر بالا کی جھونپڑی کو جانا خودکشی کرنے کے مترادف تھا۔ بے شک ٹارچ کی روشنی میں راستہ دیکھنا ممکن تھا، مگر اس طرح آدم خور کو بھی میری موجودگی کا علم ہو جاتا۔ سو میں نے رات یہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ صبح کی روشنی ہوئی تو میں بہت مایوس اور تھکا ہوا تھا۔ پھر خیال آیا کہ میں زندہ تو ہوں، اس بات سے بھی میں خوش ہو گیا۔ جو ہی روشنی پھیلی، اگر 13 گھنٹے آپ پیروں پر کھڑے رہنے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہوگا۔ 15 منٹ میں نے بیٹھ کر آرام کیا اور اس دوران روشنی پھیل گئی۔ جتنی دیر میں نے درخت سے نکلنے پر لگائی اس پر بمشکل 10 یا 15 منٹ گزرے ہوں گے، مگر شیر نے آدھے سے زیادہ لاش ہڑپ کر لی تھی۔ اس کا سر اور بازو دھڑ سے الگ تھے، ایک ٹانگ اور ایک ران بھی الگ پڑی تھی، اور اس کا پیر کا ایک حصہ بھی۔ باقی ساری لاش کھائی جا چکی تھی۔ دھڑ میں ریڑھ کی ہڈیاں اور چند پسلیاں بچی تھیں۔ گولی لگنے کے بعد آدم خور نے جس طرح اپنے غصے کا اظہار کیا تھا، وہاں جیسے کسی نے زمین کھود ڈالی ہو۔ پھر 2 گز دور وہ جھاڑی میں گھس گیا تھا۔ اس جگہ جھاڑیوں کے تنے کترے پڑے تھے اور پتوں پر خون کے نشانات تھے۔ درخت میں چھپا ہوا جب میں شیر کی دھاڑ سن رہا تھا تو وہ یہیں تھا۔ اس جگہ سے خون کے نشانات جنگل کو جا رہے تھے۔
چند گز میں نے پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ یہ شمال کو جا رہے تھے۔ اب جھونپڑے کو جانا محفوظ تھا۔ میں جھونپڑے کو جا پہنچا اور بالا اور دونوں گارڈوں نے بھی گولیوں اور شیر کی آوازیں سنی تھیں اور جاگ رہے تھے۔ اب روشنی ہوئی تو وہ لوگ جھونپڑیوں سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر مجھے ملے۔ کرشنپا اور بالا تو موقع پر پہنچ جاتے، مگر علی بیگ نے انہیں روکا کہ شاید شیر زخمی ہو اور پتہ نہیں کہاں ہو۔ میں نے انہیں رات کی کہانی سنائی۔ 6:25 ہوئے تھے۔ شیر پر میں نے 8:30 بجے گولی چلائی تھی، یعنی تقریباً 10 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میرے خیال میں یا تو شیر اب تک مر چکا ہوگا یا پھر اتنا خون بہہ گیا ہوگا کہ اس کا حال بہت برا ہوگا، سو میں نے پیچھا کرنے کا سوچا۔ علی بیگ خالی ہاتھ تھا، سو میں نے اسے کہا کہ وہ جھونپڑے میں جا کر انتظار کرے۔ تاہم اس نے جواب دیا کہ وہ بہت خوفزدہ ہے، سو ہمارے ساتھ نسبتاً محفوظ رہے گا۔ سو ہم درخت کو لوٹے۔ میں نے بالا کو بتایا کہ درخت سے نکلنے کے لیے مجبوراً مجھے انتظار کرنا پڑا کہ شیر لاش سے پیٹ بھرنا شروع کر دے۔ بالا نے میری وضاحت کو قبول کر لیا، مگر جب موقع پر پہنچے تو لاش کی حالت دیکھ کر بالا کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے بآواز بلند رونا اور بین کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ جب تک وہ لاش کو جلا نہیں دیتا وہ یہاں سے نہیں ہلے گا۔ اسے روکنے سے بہت مشکل ہوئی، تاہم علی بیگ نے اسے بتایا کہ چونکہ ابھی اس ہلاکت کی اطلاع پولیس کو نہیں ملی اور جب پولیس کو اطلاع ملے گی تو وہ تفتیش کریں گے۔ اگر لاش کو جلا دیا گیا تو سارے ثبوت مٹ جائیں گے اور پولیس الٹا بالا پر شک کرے گی کہ کہیں اس نے ہی اپنی بیوی کو خود تو نہیں مارا۔ سو ہم نے درخت سے کچھ شاخیں کاٹیں اور لاش کو ڈھانپ دیا تاکہ گدھوں سے بچی رہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ تھوڑے ہی فاصلے پر شیر مل جائے گا اور پھر ہم بروقت پولیس کے پاس اطلاع کر کے پہنچ جائیں گے۔ تاہم یہاں ہم غلط نکلے۔ خون کے نشانات جھاڑیوں سے ہو کر گزرے۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ شیر کو 2 جگہ گولیاں لگی ہیں، جن میں سے ایک کافی اونچی اور شاید گردن پر لگی ہو۔ دوسری گولی کے سوراخ سے ایک جھلی کا ٹکڑا گرا اور خون بھی۔ یہ معدے کے زخم کی علامت تھی۔ 2 فرلانگ کے بعد شیر پہلی مرتبہ آرام کرنے ایک خشک درخت کے نیچے رکا۔ یہاں خون آلود گوشت کے لوتھڑے پڑے پائے جو معدے میں لگنے والی گولی کے سبب شیر نے قے کر کے نکال دیے ہوں گے۔ یہاں وہ مزید نصف میل آگے جا کر پھر ایک جگہ رکا۔ یہاں بھی خون کے 2 بڑے دھبے دکھائی دیے۔ 2 جگہ گولیاں لگی تھیں۔ معدے والا زخم زیادہ گہرا لگ رہا تھا، اس سے زیادہ خون بہا ہوگا۔ پھر بھی شیر نے آگے بڑھنا جاری رکھا۔ شروع میں خون کی مقدار بہت زیادہ تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی گئی۔ شاید کھال نے باہر سے اور چربی نے اندر سے زخم کو ڈھانکنا شروع کر دیا تھا۔ اب محض گردن والے زخم سے ہی خون بہہ رہا تھا۔ ہم 2 پہاڑیوں کے درمیان ندی پر پہنچے جہاں شیر پانی میں لیٹا رہا تھا۔ ابھی تک اس کا رنگ ہلکا گلابی تھا۔ دوسرے کنارے زمین پر خون کی ایک پتلی سی دھار دکھائی دی۔ سارے راستے میں یہاں پہلی بار شیر کے پگ واضح دکھائی دیے جو بہت بڑے نر شیر کے تھے۔ تاہم شیر نہیں رکا اور خون کم ہوتا رہا۔ جلد ہی ایسا مرحلہ آیا کہ خون کے دھبے کا اکا دکا کوئی نشان دکھائی دیا۔ میری پہلی گولی شیر کی گردن میں لگی اور شیر نے قلع بازی کھائی تھی۔ پھر میں نے 2 گولیاں مزید چلائیں جن میں سے ایک شیر کے معدے سے گزری۔ شیر نے قے کر کے انسانی گوشت نکالا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ شروع میں بہت زیادہ خون تھا جو بتدریج کم ہو گیا تھا۔ راستے میں 2-3 مرتبہ وہ آرام کرنے کو رکا بھی۔ ان تمام عوامل اور میرے سابقہ تجربے کی روشنی میں واضح تھا کہ شیر زیادہ دور نہ جا پاتا اور جلد ہی زندہ یا مردہ دکھائی دے جاتا۔ ہم تو اس تعاقب کو مختصر اور آسان سمجھ رہے تھے، تاہم آدم خور تو آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ خون کے دھبے اور نشان اب کم سے کم تر ہوتے جا رہے تھے اور تعاقب مشکل سے مشکل۔ ہم جنگل میں بہت زیادہ آگے نکل گئے تھے جہاں جنگلی جانوروں کی گزرگاہیں بھی کبھی کبھی دکھائی دیتی تھیں۔ علاقہ پہاڑی ہو گیا تھا اور جگہ جگہ آڑے ترچھے نالے بنے ہوئے تھے جن میں کہیں کہیں پانی بھی بہہ رہا تھا۔ جنگل کے بڑے جنگلوں کی جگہ جھاڑ جھنکار اگا ہوا تھا اور سبھی خاردار اقسام کے تھے۔ 1 بجے سے ذرا قبل خون یکسر غائب ہو گیا اور ہم سب نے دائرے کی شکل میں پھیل کر مزید نشانات تلاش کرنے شروع کیے۔ بدقسمتی سے سوراخ ختم ہو گئے تھے اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ ہم سبھی واپس گزلہ پوری لوٹے اور میں بہت تھکا ہوا تھا۔ اسٹیشن کے برآمدے میں کرسی پر بیٹھ کر جوتے اتارے بغیر ہی میں سو گیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے اس رات پولیس کو رپورٹ بھیجی اور اگلے روز ہی پولیس سہ پہر کی ٹرین سے نندیال سے آئی۔
ہم سب جائے وقوع کو روانہ ہوئے۔ مرنے والی کی لاش اب بری طرح تعفن دے رہی تھی۔ لگ بھگ 1 فرلانگ قبل ہی ہمیں بدبو آ گئی۔ مردار خور مکھیوں کے غول اس پر جمع تھے۔ خیر لاش گیدوں سے بچی ہوئی تھی۔ میں نے سب انسپکٹر کو درخت میں اپنی کمینگاہ دکھائی اور رات کی کہانی سنائی۔ پولیس کی رپورٹ 13 صفحات پر بنی، جن میں 6 میرے بیان سے متعلق تھے۔ بالا نے باقیات کو جلانے کی اجازت مانگی۔ پولیس والے کا خیال تھا کہ لاش کو نندیال ڈاکٹری معائنے کو لے جانا چاہیے۔ میرے بولنے کا کوئی فائدہ نہ تھا کہ پولیس انسپکٹر میرے خلاف ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں لاش کو آدم خور کے لیے چارہ بنانا ایک غلط کام تھا۔ اس لیے میں جو کچھ کہتا انسپکٹر نے اس کی عین مخالفت کرنی تھی، اس لیے میں بالکل چپ رہا۔ تاہم دونوں فوریسٹ گارڈز کی گواہی کام آئی اور لاش جلانے کی اجازت مل گئی۔ دونوں گارڈز نے لکڑیاں جمع کر کے باقیات ان پر رکھیں اور پھر مزید لکڑیاں رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ ہم اس اداس واقعے کے گواہ تھے۔ میں بالا کی دل شکنی کا سوچ کر رک گیا۔ متعفن باقیات کے جلنے سے ناقابل بیان بدبو آ رہی تھی۔ پولیس انسپکٹر تو دور جا کر ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اگلے روز بالا سے نظریں ملانا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں نے اسے مایوس کیا تھا، تاہم اس نے اندازہ لگا لیا۔ انتظار گاہ میں بالا میرے پاس آیا اور اسٹیشن ماسٹر سے بولا کہ وہ اس کی ترجمانی کرے۔ اس نے کہا کہ دورائی کو بتائیں کہ شیر کو مارنے میں ناکامی پر افسوس نہ کریں۔ مجھے علم ہے کہ انہوں نے اپنی سی پوری کوشش کی ہے۔ کوئی بھی انسان بشمول میرے اس سے بہتر کوشش نہ کر سکتا۔ اس کی باتوں سے میرے دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہوا۔ پھر میں نے اسٹیشن ماسٹر کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے غزلہ پلی میں ایک اور ہفتہ گزارا، مگر آدم خور کی کوئی اطلاع نہ آئی۔ ایک تیندوے نے میرے ایک بچڑے کو ہلاک کر دیا۔ میں نے جا کر تسلی کی کہ یہ تیندوے کا ہی کام تھا۔ میں نے اس تیندوے کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، جس پر جوزف کو بہت افسوس ہوا۔ ہفتہ گزرنے کے بعد میں نے ان لوگوں کو خدا حافظ کہا کہ انہوں نے میری بہت مدد کی تھی۔ میں نے کچھ بچڑے مختلف فوریسٹ گارڈوں کو دے دیے اور بالا کو سب سے زیادہ دیا۔ بنگلور واپسی کے بعد 3 مہینے گزر گئے۔ حیدرآباد ریاست میں دریائے کرشنا کے قریب شیر نے ایک آدمی کو ہلاک کیا۔ مزید 3 ماہ بعد بوگرا اسٹیشن کے شمال میں کئی میل دور ایک چنچو مارا گیا۔ انسانی ہلاکتوں کی اطلاعات کہیں کہیں سے کبھی کبھار سنائی دے جاتی۔ کیا زخمی شیر دوبارہ صحت یاب ہو گیا ہوگا؟ کیا ان علاقوں میں 2 مختلف آدم خور سرگرم تھے؟ میری واپسی کے بعد ہونے والی وارداتوں کے ذمہ دار کیا 2 الگ الگ آدم خور تھے یا وہ ایک ہی تھا؟ کیا بعد والی وارداتوں کا ذمہ دار کوئی نیا آدم خور تھا؟ میرے پاس جواب نہیں تھا، مگر جواب پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔